الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساتھیو حضرات سورہ بنی اسرائیل کی آیت 25 سے ہم سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قرآن کے احکام عشرہ 10 بنیادی احکام دیے گئے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہی احکام ہے جو تورات میں بھی ہے، یہ اپنی حق شریعت میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں انہیں کو اخلاق کے فضائل و رذائل کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم جن گناہوں کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں تو وہ انہیں 10 احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تورات میں ان کو نواح کی صورت میں اتارا گیا تھا۔ اب قرآن مجید میں ایک دوسرے اسلوب میں بعض وضاحتوں کے ساتھ انہیں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دوسرا حکم زیر بحث تھا۔ پہلے حکم کی وضاحت ہو گئی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کی ہدایت کی گئی۔ والدین سے حسن سلوک کے تمام پہلوؤں پر بھی ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ جہاں یہ حکم بیان ہوا ہے وہاں آخر میں ایک تنبیہ فرمائی ہے، وہ اس وقت زیر بحث ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ لوگو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہدایت کی گئی ہے، یعنی پیچھے جو ہدایت ہوئی ہے، یہ اس سے متعلق ایک نہایت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں بڑھاپے میں والدین کی خدمت و محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآن نے ہدایت فرمائی ہے، یہ پیچھے وضاحت ہو چکی ہے۔ بڑھاپے میں والدین کی خدمت و محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ اس میں صرف ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیغمبر کی اطاعت کے معاملے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ظاہری اطاعت نہیں ہے، محبت کے جذبے سے اور یہ خیال کر کے ہونی چاہیے کہ گفتہ اللہ بہت۔ اسی طرح والدین کے معاملے میں بھی ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ قلبی جذبہ محبت اور دلی لگاؤ بھی مطلوب ہے۔ اس مشکل کی وجہ سے قرآن نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل سعادت مندی ہے۔ یعنی ظاہر میں یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی بھی ہو جائے یا کسی حق کو ادا کرنے میں کوتاہی رہ جائے، لیکن باطن پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ تعلق خاطر حقیقی تعلق ہے، اور اس میں جذبہ وہی ہونا چاہیے جس کو قرآن مجید نے
پیچھے استدلال کے ساتھ واضح کیا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تمہیں وجود بخشا. اللہ تعالیٰ نے، تمہارے خالق نے، انہی کو تمہارے وجود پذیر ہونے کا ذریعہ بنایا. ماں نے بہت مشقت اٹھا کر تمہیں جنم دیا، پھر راتوں کو جاگ جاگ کے تمہاری پرورش کی، تمہاری ناتوانیوں کے زمانے میں تمہاری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا. پھر جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو گئے، تمہاری ایک ایک ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھا. اس پس منظر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے بس چھدا اتارنے کے لیے کچھ کر دیا. دلی محبت ہونی چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے. ایک پاکیزہ قلبی جذبہ محبت نہیں ہوگا تو اس اطاعت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس مشکل وجہ سے قرآن نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل سعادت مندی ہے. یہ آخر میں جو آیت آئی ہے یہ اسی تنبیہ کے لیے آئی ہے. اگر یہ چیز موجود ہے، یعنی دلی محبت موجود ہے، خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، قلبی لگاؤ موجود ہے، اگر یہ چیز موجود ہے تو خدا دلوں کے حال سے خوب واقف ہے. اس کے ہوتے، یعنی اس قلبی کیفیت کے ہوتے اگر کوئی چھوٹی موٹی اتفاقیہ کوتاہی صادر ہو گئی تو اس کی تلافی توبہ اور رجوع اللہ سے ہو سکتی ہے. ظاہر میں انسان پر مختلف حالات گزرتے ہیں، کبھی کوئی رنج بھی ہوتا ہے، کبھی والدین کی کسی بات پر کچھ رد عمل کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کبھی آدمی ان کی بعض بے انصافیوں کو پے در پے دیکھ کے اپنی طرف سے بھی کوئی سخت بات کہہ اٹھتا ہے. تو یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ احساس کہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے وجود بخشا ہے، ان کا حق بہت بڑا حق ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، یہ کبھی دل سے محو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دلی محبت، یہ دلی لگاؤ اگر موجود ہے اور اس کے ہوتے اگر کوئی چھوٹی موٹی اتفاقیہ کوتاہی صادر ہو گئی تو اس کی تلافی توبہ اور رجوع اللہ سے ہو سکتی ہے. جو لوگ اپنی اس طرح کی کوتاہیوں پر، یعنی جس میں دل میں تو حقیقی جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی یہی ہے، اللہ کے رسول کے معاملے میں بھی یہی ہے، یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں سے اس طرح کی کوتاہی ہوئی لیکن وہ دل سے اللہ کے رسول کے خیر خواہ تھے، محبت رکھتے تھے، دل سے ایمان کی حلاوت کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتے تھے، ان کی کوتاہیاں خود رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سامنے آئیں تو معاف کر دی گئی. لیکن اگر دل ہی میں کچھ نہیں رہا تو پھر اوپر سے جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ ان معاملات میں مطلوب نہیں ہیں. جو لوگ اپنی اس طرح کی کوتاہیوں پر برابر اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. اپنی دعاؤں میں جس طرح کے پیچھے بیان ہوا ایسی دعائیں شامل رکھنی چاہیے جس میں والدین کے لیے مغفرت طلب کی جائے، جس میں ان کی قربانیوں کا احساس ہو. جس طرح کی ایک دعا پیچھے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھے بھی اب ان کی خدمت کی توفیق دے، کما ربیانی صغیرہ. یہ سب چیزیں یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کا باعث بنتی ہیں. غالباً یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر ہمارے بر صغیر کے علماء نے جب نماز کے لیے ایک دعا کا انتخاب کیا ہے، دعائیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک دعا کا انتخاب عام لوگوں کی سہولت کے لیے کیا ہے تو اس میں بھی دیکھیے کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے جو ہم عام طور پر بر صغیر میں اپنی نمازوں میں کرتے ہیں. یہاں یعنی آیت 25 پر یہ دو حکم پایا تکمیل کو پہنچ گئے. اب اس کے بعد تیسرا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. تم قرابت دار کو اس کا حق دو،
اب یہ تیسرا حکم بیان ہو رہا ہے۔ یہ بات سورہ نحل کی اس آیت میں بھی بیان کر دی گئی ہے جو اسلام کے اخلاقیات میں فلسفیانہ سطح پر بنیادی حقائق بیان کرتی ہے۔ اس میں بھی دیکھ لیجئے 3 ہی باتیں کہی گئی ہیں، مثبت طور پر 3 باتیں، منفی طور پر بھی 3 ہی باتیں۔ جو باتیں مثبت طور پر کہی گئی ہیں اس میں فرمایا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، یعنی تیسری بات کیا ہے؟ رشتہ داروں کو دینا۔ یہاں اب وہ حکم آ گیا ہے، تم قرابت دار کو اس کا حق دو، وآتِ ذی القربی۔ اس میں یہ دیکھ لیجئے حق دو، یعنی یہ اللہ کا مقرر کردہ حق ہے۔ جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، جیسے ان کی آگے اولاد ہے، جیسے اوپر کے رشتہ دار ہیں، کوئی دادا ہے، دادی ہے، اسی طرح سے چچا ہیں، ماموں ہیں، یہ جو اوپر نیچے جن کو عام طور پر فنی اصطلاح میں اصول فروع کہتے ہیں، تو ان سب کے حقوق قائم ہیں۔ تم قرابت دار کو اس کا حق دو، اسی پر عطف کر دیا ہے، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یعنی وہ بھی حق کی جگہ پر کھڑا ہے۔ تمہارے معاشرے میں، تمہارے گرد و پیش میں اگر کوئی مسکین ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسافر بھی اسی ذیل میں تھے، یعنی وہ جب باہر آ جاتے تھے تو گھر میں کھاتے پیتے بھی ہوں، سامان سفر نہیں رہا، بالعموم قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، کسی بستی میں قیام کرنا ہے، اس زمانے میں جیسے قیام کی جگہ میسر ہیں، ہر جگہ میسر نہیں تھی، تو مسافروں کے معاملے میں بھی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ تلقین فرمائی کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے اور راستے میں اس کو مشکل پیش آ گئی ہے، جہاں اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے اس مشکل کو حل کرنے کے، تو اس کا بھی تم پر حق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بیان کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے، تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ تیسرا حکم ہے۔ پہلا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تیسرا حکم ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں، وہ جس طرح انہیں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اسی طرح اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد، ذاتی اور کاروباری ضرورتیں حال کی، مستقبل کی، کاروباری ضرورتیں بھی اسی طرح، ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد انہیں اپنے اعزاء و اقربا اور دوسرے ابنائے نو پر بھی خرچ کرے، یعنی جو آمدنی اس کو ہوتی ہے اس میں یہ اندازہ کر کے کہ یہ میری حال مستقبل کی ذاتی کاروباری ضرورتیں ہیں۔ ظاہر ہے جب مستقبل کی ضرورتیں بھی ضرورتیں ہیں تو ان کے لیے کچھ بچا کے بھی رکھتا ہے آدمی، وہ کسی چلتے کاروبار کی بھی ضرورت ہوتی ہیں، وہ حالات کے لحاظ سے صرفی ضرورتوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے ابنائے نو کا حق ہے، یعنی غریبوں کا، مسافروں کا، اعزاء کا، اقربا کا یہ حق ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے اس کو پھینک دیں گے، نہیں، یہ سمجھیں گے کہ اگر کوئی ان کی واقعی ضرورت ہے، سامنے آ گئی ہے، تو اب اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو پورا کرنے کے 2 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے اور دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں 70 گنا کر کے واپس کر دوں، فکر نہ کرو۔ اور اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو پھر قرض دے دے، اور اگر قرض دیتا ہے تو اس پر کسی معمولی ادنا درجے کی منفعت کا بھی تصور نہ کرے، یہی سود ہے۔ اسی کو سود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی کی حرمت ہے جس کو اس سختی کے ساتھ روکا ہے۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں، وہ جس طرح انہیں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اسی طرح اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد انہیں اپنے اعزاء و اقربا اور دوسرے ابنائے نو پر بھی خرچ کرے۔
قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے، یہ جو تعبیر ہے اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے، یہ ٹھیک اس آیت کا ترجمہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کا مطلب یہی ہے، یعنی تم اللہ کے بندے بن کر رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ میرا خالق ہے، اس کی سچی معرفت حاصل ہو گئی ہے، خالق کو میں نے پہچان لیا ہے، اب اس کا حق مجھے متعین کرنا ہے۔ اگر میں پیغمبروں کی دعوت سے واقف ہو چکا ہوں تو وہ بتا دیں گے، ورنہ مجھے متعین کرنا ہے اور وہ ادا کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے پر جڑ جائے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن پر بندگی کا انحصار ہے، یعنی ہمیں جو اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہماری سب سے بڑی قدر ہر سوسائٹی، ہر معاشرے اور ہر تہذیب کی ایک بنیادی قدر ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ناگزیر چیز ہے جو وابستہ ہے۔ اعلیٰ فلسفیانہ سطح پر جب انسان کو، انسانی معاشرت کو، انسانی تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو بڑے سے بڑا فلسفی اور حکیم بھی جس چیز کی صحیح کرے گا وہ یہ کہ بنیادی قدر کی تعین کرے، بیسک ویلیو کیا ہے۔ جس طرح کے موجودہ زمانے میں جو بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں جن پر اس وقت کی مغربی دنیا کے فکر کا انحصار ہے، جس پر عملی لحاظ سے بھی لوگ کاربند ہیں، جن کے فکر اور فلسفے پر جمہوریت کے، معاشرت کے، سیاست کے، بین الاقوامی تعلقات کے ادارے بنے ہیں، دنیا کے دساتیر جن کے فکر کی بنیاد پر وجود پذیر ہوئے ہیں، انہوں نے پچھلی 3 صدیوں میں جس تہذیب کو وجود بخشا ہے، اگر آپ پوچھیں کہ اس کی بنیادی قدر کیا ہے، بیسک ویلیو، تو وہ فریڈم ہے، آزادی۔ اسلام جو تہذیب پیدا کرتا ہے اس کی بیسک قدر، اس کی بنیادی قدر عبودیت ہے، اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں محض ایک مخلوق نہیں ہوں، محض زمین کا فرما روا نہیں ہوں، میری یہ قوتیں اور یہ صلاحیتیں ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن میری حقیقت کیا ہے، وہ بنیادی قدر، وہ ویلیو جس پر مجھے اپنی پوری زندگی کو دیکھنا ہے، وہ بندگی ہے، عبودیت، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہی چیز ہے جس کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بندگی کے شعور، بندگی کے احساس اور بندگی کے لیے جینا ہوگا، بندہ بن کر، خدا کا سچا بندہ بن کر، یہ بنیادی ویلیو ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کچھ عناصر پیدا ہوتے ہیں جو پہچان بنتے ہیں کسی تہذیب کی، اس میں بھی جو اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر ہیں انہیں میں نے اپنے ایک مضمون میں اپنی کتاب مقامات میں بیان کیا ہے، وہ بھی 3 ہی ہیں۔ اس وقت جو تہذیب ہے اس کے بھی اگر کسی وقت بیان کرنے کا موقع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ 3 ہی ہیں، تو یہ بالکل مقابل میں کھڑے ہیں۔ ہماری تہذیبی روایت میں وہ 3 چیزیں جو بنیادی قدر بن گئی تھیں اور 1000 سال تک رہی ہیں، وہ ہر وقت سامنے رہنی چاہیے۔ یہاں یہ موضوع نہیں ہے، میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندگی، اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اس کے 2 تقاضے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے خالق کے ساتھ تعلق بالکل ٹھیک ٹھیک رہے اور مخلوق کے ساتھ صحیح طریقے سے انسان جڑ جائے۔ اس کی پہلی چیز کیا ہے جس کا ظہور ہماری زندگی میں ہوتا ہے؟ میں نے لکھا ہے پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی صحت کا انحصار نماز پر ہے۔ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز کے لیے رغبت موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق ٹھیک ہے، پروان چڑھ رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے۔ اور اگر اس میں
بے رغبتی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تعلق میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا مظہر ہے، اگر حقیقی محبت ہے تو یہ کوئی گیت گانے کی چیز نہیں ہے، اس کا ظہور 5 وقت نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔ پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اولین مظہر ہے، اور دوسری انفاق سے، یعنی بندوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں صحیح طریقے سے تو اندازہ کرتے رہیے کہ آپ اپنے مال میں یہ جو حقوق بیان ہوئے ہیں یہ کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ بھی ادا نہیں ہو رہے اور وہ بھی ادا نہیں ہو رہا تو پھر نہ خلق ہے نہ خالق، دونوں سے محرومی ہے۔ یہ قرآن مجید کا فلسفہ اور اس کی حکمت ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری انفاق سے جو اس کی مخلوق کے ساتھ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہاں بھی دیکھیے کہ زاویہ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ اس پروردگار کی مخلوق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی لیے یہ بندگی بن جاتی ہے جب یہ اس زاویے سے ہوتی ہے۔ دوسری انفاق سے جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ پھر اس کا صلہ، یعنی جب یہ بندگی کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، اس کا اظہار درست ہونے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے نماز مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ 5 وقت ایک تقاضا پیدا کرتی ہے، اور وہ تقاضا اسی وقت پورا ہوتا ہے جب حقیقی خشوع اندر موجود ہو، جو عبادت کی حقیقت ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے تعلق کی حقیقت ہے، یا عبد اور معبود کے تعلق کی حقیقت ہے۔ تو آپ دیکھیے اسی کو بیان کیا ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اگر خشوع نہیں ہے باطن میں تو پھر یہ بڑی بھاری پڑتی ہے، پھر آسان نہیں ہوتا نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا یہ اظہار ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اظہار کے اسالیب لوگ بیان کریں اور ان پر زور دیں اور ان پر اپنے فلسفوں کی بنیاد رکھیں اور اس کے گیت گائیں تو یہ بے معنی باتیں ہیں۔ خدا کے ہاں طے ہے کہ اس کا ظہور آپ کی نماز میں ہونا ہے، اور بندوں کے ساتھ انفاق میں۔ اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنا آسان نہیں ہے، وہ پہلی بات بھی بڑی بھاری پڑتی ہے اور دوسری بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ کمایا ہے، محنت کی ہے، آپ کی تجوری بھری ہوئی ہے، حوصلہ بھی ہوتا ہے، بہت پیسے پاس ہیں، اس میں صرف یہ نہیں کہ اپنے بچوں کا بلکہ دوسروں کا بھی حق ماننا۔ میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے دین میں تو وہ بھی انفاق ہے، والدین پر آپ خرچ کرتے ہیں، بچوں پر خرچ کرتے ہیں، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، وہ بھی انفاق ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اجر کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہ وہاں رکا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھا ہے کہ قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یعنی اس کا بھی حق ہے اور مسکین اور مسافر کا بھی حق ہے۔ پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ پھر اس کا صلہ بھی خدا کی محبت ہی، یعنی اس کا صلہ بھی یہی ملتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے اعزا اقربا پر، اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر، قرابت مندوں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے نا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چلا گیا، نہیں، وہ نہیں جاتا، اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے۔ اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں، اور کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں یہ متی کی انجیل میں، اس کا دل بھی اس کے نتیجے میں وہیں لگا رہتا ہے۔ جس طرح آپ کے پیسے اگر تجوری میں پڑے ہوں تو دل وہاں لگا ہوتا ہے، اور بینک میں پڑے ہوں تو آدمی بار بار اپنا اکاؤنٹ دیکھتا رہتا ہے، تو جس کا مال وہاں جمع ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں لگا رہتا ہے۔ کیا کہنے، انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کا دل بھی اس کے نتیجے میں وہیں لگا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس آسمان پہ جمع کرتے رہا کرو،
اگر زمین پر جمع کرو گے تو دل بھی یہاں لگا رہے گا، اور آسمان پر جمع کرے گا تو دل بھی وہیں لگا رہے گا۔ آیت میں اسے اعزاء و اقربا اور مسکین اور مسافر کا حق قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تم بڑا احسان کرنے کے لیے جا رہا ہو، بڑی عنایت ہے تمہاری، کرم فرمائی ہے، حق ہے۔ آیت میں اسے اعزاء و اقربا اور مسکین اور مسافر کا حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اس میں کوتاہی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصب حقوق کا مجرم بنا سکتی ہے۔ یعنی اگر یہ حق ادا نہیں کیے گئے تو محض یہ نہیں کہ نیکی نہیں کی، نہیں، حق تلف کر دیا ہے، اس لیے اس کے لیے جواب دہی ہو سکتی ہے۔ ہماری تاریخ کے ایک بڑے جلیل القدر ہسپانوی عالم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی سوسائٹی یا کوئی معاشرہ اس درجے بے تمیز ہو کر رہ جائے کہ وہاں مسافر روٹی کو ترستے ہوئے مرنے لگ جائیں اور یتیم دھکے کھائیں اور کوئی مسکینوں کو پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر ریاست یہ حق لے کے لوگوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی سے استدلال کیا انہوں نے۔ آیت میں اسے اعزاء و اقربا اور مسکین اور مسافر کا حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس میں کوتاہی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصب حقوق کا مجرم بنا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے دوسری جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان حقوق سے بے پرواہ ہو کر، یعنی نہ آدمی کو پرواہ یہ ہے کہ والدین کن حالات سے گزر رہے ہیں، نہ یہ پرواہ ہے کہ بیوی جس کی میں ذمہ داری لے کر آیا ہوں اس کی کیا ضرورتیں ہیں، نہ یہ پرواہ ہے کہ اعزاء اقربا پر کیا گزر رہی ہے، نہ کسی مسکین مسافر کو اس کے دروازے سے کچھ ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص مال رکھتا ہے اور اس بے پرواہی اور غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، چنانچہ قرآن نے یہ بات دوسری جگہ واضح کر دی ہے کہ ان حقوق سے بے پرواہ ہو کر غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مال و دولت جمع کرتا ہے تو یہ کنز ہے، یعنی قرآن کی اصطلاح میں پھر یہ محض مال و دولت خیر نہیں رہا، اب یہ کنز بن گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت 34 سے 35 میں صاف کہہ دیا ہے کہ اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، جس میں اس کے اسی مال سے اس کی پیٹھ داغ دی جائے گی کہ یہ لو اب اپنا مال اور چکھو اس کا مزہ، جس سے ہر بندہ مومن کو اپنے پروردگار کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جب تعلیم ہمارے زمانے میں شروع ہوتی تھی تو بالعموم مکتب کی تعلیم میں سعدی کی کریمہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس میں بنیادی اخلاقیات یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے اشعار کی صورت میں بیان کر دی گئی ہیں، 15-16 صفحے میں۔ بچہ پڑھتا تھا تو وہ اس کے وجود کا، اس کے ذہن کا، اس کے دماغ کا حصہ بن جاتی تھی۔ تو سعدی نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بخیل اور بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل آدمی یعنی کنز کرنے والا اگر وہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں زہد کرتا پھرے اور سجدے سے ذرے ذرے کو رو رو کر تر کر دے، بہشت میں نہیں جائے گا۔ بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ تو یہی مضمون ہے جو سورہ توبہ میں بھی بیان ہوا ہے، اور یہاں پر بھی میں نے اس کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ تو فرمایا کہ تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ اب ظاہر ہے کہ قرابت دار کو حق دو، مسکین اور مسافر کو بھی کس صورت میں دیا جائے گا؟ اسی صورت میں دیا جائے گا کہ انسان جو کچھ کماتا ہے اس میں اپنے خرچ اخراجات کو اعتدال میں رکھے۔ یعنی اگر وہ خرچ اخراجات کو، ظاہر ہے کہ جو اس نے اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے اس کو اعتدال میں نہیں رکھتا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے کسی زہد کی اسلام تعلیم نہیں دیتا کہ آپ مال کمائیں نہیں، یا آپ بڑے کاروبار کے لیے جد و جہد نہ کریں، یا آپ جو کچھ کمائیں شام کو ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، بالکل صفائی کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے، پیچھے بھی بتایا ہے، آگے بھی زیر بحث آئے گا
کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سلیقے کے ساتھ کرو، اعتدال کے ساتھ کرو، کھاؤ پیو، اس میں البتہ اسراف کے طریقے اختیار نہ کرو۔ اور یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان کی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے وہ جو اخراجات کرتا ہے وہ بھی بالکل جائز اخراجات ہیں۔ چنانچہ بہت سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ اللہ نے زینتیں پیدا کی ہیں، یہ اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ تو ان کے صلے میں منکروں کو مل جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو حرام نہیں کیا گیا، تاہم اعتدال۔ یہاں بھی دیکھیے کہ جب یہ ہدایت فرما دی ہے کہ قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، تو پھر بات یہاں نہیں چھوڑی، بلکہ یہ بتایا ہے کہ مال کے بارے میں اعتدال کا رویہ رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کو ساتھ ہی واضح کیا ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔